اسلام پر عمل کرنے کا طریقہ ہے نا وہ بھی جان لیں گے انشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کلکتہ آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کا تعارف دے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دے دیا، اور اسلام پر عمل کرنے کا طریقہ بتا دوں گا، تو ایک پیکیج بن جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بعد جتنے بھی تابعی اور طب تابعی اور محدثین آئے، انہوں نے فارمولیز دے دیے اس امت کو کہ اس فارمولے سے اگر اسلام پر عمل کرو گے تو تم بھٹک نہیں سکتے۔ سب سے پہلے آتا ہے میتھڈالوجی یعنی منہج۔ جو بھی ہم اسلام پر عمل کریں گے قرآن اور حدیث سے لے کر، تو وہ منہج کس کا ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا۔ جو بھی آیت ہم کو سمجھنا ہے، شارک کے رق سے قریب، اللہ تعالیٰ یہاں شارک کے رق کے قریب ہے، کیسا سمجھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سمجھایا اور صحابہ نے اس کو کیسا سمجھا، منہج، میتھڈالوجی۔ اس کے بعد ہے انڈرسٹینڈنگ، سمجھ۔ جو بھی آیت ہم کو سمجھنا ہے، جو بھی حدیث ہم کو سمجھنا ہے، ہم اس کو ایسے سمجھیں گے جیسے کہ نبی نے سمجھا اور صحابہ نے سمجھا۔ سب سے پہلے کیا آ گیا؟ میتھڈالوجی۔ اس کے بعد دوسرا کیا آ گیا؟ انڈرسٹینڈنگ۔ تیسرا کیا ہے؟ پریکٹس۔ جو بھی ہم عمل کریں گے، نماز پڑھنا ہے، فجر کی 10 رکعت، عشاء کی 5 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، 3 رکعت تو ہے، 2 رکعت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو جو بتایا گیا ہے پریکٹس، قرآن میں گیا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ پڑھنا ہے، کیسے پڑھوں گا میں؟ پیچھے ہاتھ باندھ کر، پیچھے سجدہ کروں گا، کیا کروں گا؟ عمل کیسے کروں گا؟ جس طریقے سے نبی نے کیا اور صحابہ نے کیا اور کرنے کا ان کو حکم دیا، تو اسی طریقے سے۔ سب سے پہلے کیا کیا کوئی بتائیے؟ میتھڈالوجی، کیا ہے یہ؟ منہج۔ دوسرا کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ، سمجھ۔ تیسرا کیا ہے؟ پریکٹس، عمل۔ چوتھا کیا ہے؟ عقیدہ۔ جو بھی ہمارا عقیدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ہمارا شرک داخل، اگر شرک داخل ہو جائے گا تو عیسائیوں اور یہودیوں اور کفار مکہ کا اور ہمارا ان میں اور ہم نے کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ شرک نہیں ہوگا کب؟ جب قرآن پڑھیں گے اور حدیث پڑھیں گے۔ دوسرا عبادات، جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس میں بدعات نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، اب عبادت کرتے کرتے اب میں ایسی کچھ چیز کرتا ہوں جو قرآن سے ثابت نہیں ہے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم بدعت کہیں گے۔ وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز جو آ جائے گی عبادت کے طور پر وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جائے گی۔ چھٹواں ہے معاملات۔ جب بھی آپ معاملات کرتے ہیں ایک دوسرے سے اپنی زندگیوں میں، جاب میں، بزنسز میں، گھر میں، کاروبار میں، سسرال میں، ہر جگہ جو بھی معاملات کرتے ہیں اس میں حرام نہیں ہونا چاہیے۔ کلیئر؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ جلدی جلدی بول دیجیے۔ منہج۔ دوسرا انڈرسٹینڈنگ، سمجھ۔ تیسرا پریکٹس۔ چوتھا عقیدہ۔ اس کے بعد 5واں عبادت۔ 6واں معاملات۔ ان سب چیزوں کو صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور جو صراط مستقیم کا جو سیدھا راستہ ہے نا، انشاءاللہ ہم اس راستے پر آگے انشاءاللہ بڑھ سکتے ہیں۔